دیکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے گزارا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ سیکھ بھی دی ہے کہ تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی زندگی آسانی کے ساتھ کس طریقے سے گزار سکتے ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا دستور یہ تھا کہ آپ سال میں ایک مرتبہ مزارات شہداء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ جب خرقان پہنچتے تو فضا میں یعنی کہ ہوا میں منہ اوپر اٹھا کر اس طرح سے سانس کھینچتے جیسے کوئی خوشبو سونگھنے کے لیے کھینچتا ہے۔ آپ اپنی سانس کو اس طریقے سے کھینچا کرتے تھے جیسے کہ کوئی انسان خوشبو سونگھنے کے لیے سانس کو کھینچا کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے مریدین نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی خوشبو سونگھتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سرزمین خرقان سے ایک مرد حق کی خوشبو آتی ہے، ایک اللہ کے نیک بندے کی خوشبو آتی ہے جس کی کنیت ابو الحسن اور نام علی ہے، اور وہ کاشتکاری کے ذریعے اپنے اہل و عیال کے رزق سے پرورش کرے گا۔ وہ کاشتکاری کے ذریعے یعنی کہ کسانی کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کے رزق سے پرورش کرے گا، اسے پروان چڑھے گا، اور مجھ سے وہ مرتبے میں 3 گنا آگے ہوگا۔ اس کا مرتبہ مجھ سے زائد ہوگا، اور کتنا زائد ہوگا؟ 3 گنا زائد ہوگا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کہ آپ 20 سال تک آپ کا معمول یہ رہا کہ خرقان سے بعد نماز عشاء آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ کر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، جو مرتبہ تو نے بایزید کو عطا کیا وہی مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں، ہم ہیں کہ ہمیں بزرگوں کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں، ہم ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں، ہمیں حدیث رسول کو پڑھنے کا وقت نہیں۔ ہمارا سارا وقت ہمارا موبائل لے رہا ہے۔ ہم موبائل میں یوٹیوب چلا رہے ہیں، ہم موبائل میں فیس بک میں ویست ہیں، ہم موبائل میں انسٹاگرام میں ویست ہیں، ہم موبائل میں واٹس ایپ چلا رہے ہیں، ہم یہ تمام چیزیں چلا رہے ہیں، لیکن جو اصل ہے، جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے ہم ان تمام چیزوں کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے حضرات، ایک یہ موبائل جو ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ موبائل اپنا اصل مقصد نہیں بھولا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موبائل کے اندر چاہے گیم چلا رہے ہو، یہ موبائل کے اندر یوٹیوب چلا رہے ہو، یہ موبائل کے اندر کوئی دوسرا ایپ استعمال کر رہے ہو، یا آپ چاہے ویڈیو کال ہی کیوں نہ کر رہے ہو، لیکن اگر پرسنل کال آ جائے تو موبائل ان تمام کالوں کو کٹ کر دیتا ہے، فوراً وہ کال، وہ گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ موبائل آج بھی اپنا اصل مقصد نہیں بھولا کہ مجھے بنانے والے نے کس لیے بنایا ہے، لیکن انسان کتنا لاپرواہ ہے، انسان کتنا ناشکرا ہے، وہ اپنا مقصد بھول گیا کہ اس کے بنانے والے نے انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ کر کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی
تو نے جو مرتبہ بایزید کو عطا کیا ہے وہی مرتبہ مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ اس دعا کے بعد جب آپ خرقان واپس آ کر نماز فجر ادا کرتے، اور آپ کا ادب کا عالم یہ تھا کہ بستان سے آپ اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت بایزید کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم ادب کو پامال کر رہے ہیں، ہم اپنے بڑے کا ادب نہیں کر رہے ہیں۔ بڑے کا ادب تو دور، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر انسان مدینہ المنورہ جاتا ہے، حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو وہاں جا کر کے سب سے پہلے وہ سیلفی کھنچاتا ہے۔ کعبہ کی جانب پیٹھ کرنے کے بعد میں وہ موبائل کے ذریعے سے سیلفی لے رہا ہے، وہ کعبے کا ادب نہیں کر رہا ہے۔ انسان پھر کہتا ہے کہ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے، ذرا ایسے تو بنو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ کم سے کم اپنی زندگی کو ایسا تو بناؤ کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا ادب دیکھیے کہ آپ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں حضرت بایزید کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر 12 سال اپنے معمول پر قائم رہنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے یہ آواز سنی کہ ابو الحسن، اب تیرا بھی دور آ گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں تو قطعی امی ہونے کی وجہ سے علوم شرعیہ سے ناواقف ہوں، یعنی کہ میں نے ابھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، ابھی میں شریعت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، میں ابھی علوم شرعیہ سے ناواقف ہوں، اس لیے میری ہمت افزائی فرمائیے۔ ندا آئی کہ مجھے جو کچھ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ صرف تمہاری ہی بدولت حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ تو مجھ سے 39 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر ندا آتی ہے کہ یہ بات تو آپ کی درست ہے، یہ قول تو آپ کا صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بھی میں سرزمین خرقان سے گزر کرتا تھا، جس وقت بھی میں سرزمین خرقان سے گزرتا تھا، تو اس سرزمین سے آسمان تک ایک نور ہی نور نظر آیا کرتا تھا، اور میں اپنی ایک ضرورت کے تحت 30 سال تک دعا کرتا رہا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفیع بنا کر کے پیش کر، تو اس نور کے ذریعے سے ہماری بارگاہ میں اپنی دعا کی قبولیت کا پروانہ پیش کر، تو تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے سے دعا قبول ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد جب آپ خرقان واپس آئے تو صرف 24 سال میں قرآن مقدس مکمل کر لیا۔ حضرات محترم، یہ ہے بزرگوں کی زندگی۔ ہمیں بزرگوں کی زندگی سے سبق ملتا ہے، ہمیں بزرگوں کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیسے بسر کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔